جی السلام علیکم، ویلکم ٹو آل آف یو ان دا ریموٹ جاب شو. میں ہوں عظمیٰ جاب والی، اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں. سب کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ کسی آن لائن ٹیچر کو سامنے لایا جائے. تو آج میرے ساتھ محمد معراج ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے جوائن کیا. آپ ایک میتھس، فزکس اینڈ پروگرامنگ ٹیچر ہیں اور آن لائن پڑھاتے ہیں. سو آج آپ سے ہم آپ کی جرنی پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ آن لائن ٹیچر بنے اور کیا کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں جو بھی آن لائن ٹیچر بننا چاہتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے. سو تھینک یو معراج، آپ نے ٹائم دیا. آپ کائنڈلی اپنا انٹروڈکشن کروا دیں، اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے موقع ملا کہ میں اپنے جرنی کے بارے میں یہاں پہ شیئر کر سکوں. تو آئی ڈڈ ایکچولی ماسٹرز ان میتھمیٹکس فرام کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد. And after that, I started online tutoring students around the globe, like in the US, Canada, Australia, and many other countries through different platforms like Upwork, Facebook. And I want to encourage all other people who want to start tutoring online. Could be any subject or any skill. For example, you can teach the different skills like graphic design, programming, video editing, and things like that. So the purpose of this, live is that you should start online tutoring, and that's it. Yes. معراج تھوڑا سا اردو میں بتائیے گا، ہماری زیادہ تر آڈینس پاکستان سے ہے اور وہ یہ لرن کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے ہم آن لائن ٹیچر بنے. تو اگر آپ کائنڈلی اردو میں سب کو بتائیں کہ آپ نے جیسے 2019 میں بتایا کہ آپ نے ماسٹرز کیا تھا میتھس میں، تو پھر آپ جی نے جی بالکل. کہاں کہاں پہ جو ہے وہ پڑھایا، کسی فزیکل انسٹیٹیوٹس میں کہاں کہاں پڑھایا؟ ہاں جی، تھینک یو. اچھا، تو جب میں نے جیسے ہی میں گریجویٹ ہوا، آفٹر دیٹ میں نے وزٹنگ لیکچر پہ پڑھایا کامسٹس یونیورسٹی، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی. اس کے بعد پھر آئی ایس ٹی میں میں نے پڑھایا، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں. لیکن اس کے بعد میں نے آن لائن کام کرنا اسٹارٹ کی، تو آئی فگر آؤٹ کہ میں آن لائن ٹیوٹرنگ کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈفرینٹ پروجیکٹس کیے پائتھن پروگرامنگ میں بھی. تو لیکن ٹیوٹرنگ جب میں نے اسٹارٹ کی تو آئی تھنک آئی اسٹارٹیڈ فرام فائیور. 2019 میں میں نے اسٹارٹ کیا. میں نے گگس کریٹ کیے کیلکولس کے، لینئر الجبرا کے، اور ڈفرینٹ مطلب آپ کا جو بھی سبجیکٹس ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ گگس جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں. سو اس ٹائم چونکہ فائیور پہ اس طرح ٹیوٹرنگ والی کیٹیگری نہیں ہوتی تھی، تو ابھی تو انہوں نے پراپر وہ انہانس کی ہیں، جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں وہ آپ ٹیچ کر سکتے ہیں. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا، تو میرے اسٹوڈنٹس بنتے گئے. آئی گاٹ مینی اسٹوڈنٹس فرام دا یو ایس، کینیڈا، اور پھر بعد میں ریفرل سسٹم سے بھی، مطلب کہ اگر آپ کسی کو اچھا پڑھا لو تو وہ پھر آگے بھی آپ کو، مطلب دوستوں کو یا وہ کہتے رہتے ہیں پھر. تو اس طرح میں کنیکشن بن گیا ان دیز کنٹریز. سو ابھی تو میرا موسٹلی کام واٹس ایپ ہی جو ہے، جو پرانے کلائنٹس سے ان سے پھر اور بنتے گئے، اس طرح وہ چلتا گیا. Yes. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے ڈفرینٹ فزیکل انسٹیٹیوٹس اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی آپ نے یہ سبجیکٹس پڑھائے. تو آن لائن ٹیچنگ کا کیسے خیال آیا؟ کس نے سب سے زیادہ انسپائر کیا؟ اور آپ نے کہا کہ نہیں، اب میں نے بھی آن لائن ٹیچر بننا ہے اور میں نے آن لائن ورلڈ میں آنا ہے. تو کس نے سب سے زیادہ انسپائر کیا؟ کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا؟ آئی تھنک میرے کچھ دوست تھے، وہ آن لائن کام کرتے تھے، اس طرح ہو گیا، پروگرامنگ ہو گئی. لیکن چونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھا، تو مجھے یہ لگا کہ کوئی ایسا کام ہو جو میں آن لائن اسٹارٹ کروں. بیکاز دیور کیونکہ وہ بہت زیادہ یعنی کہ پیسے بنا رہے تھے، تو میں وہ تھا کہ جو ہے میں بھی کچھ اسٹارٹ کروں. تو میں نے پھر گوگل پہ سرچ کیا کہ مطلب ایز اے میتھ گریجویٹ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. تو اس میں ڈفرینٹ ساری مطلب ریموٹ جابس بھی آئی، اور ساتھ آن لائن میں نے اس کو سلولی ایکسپلور کیا. پھر اس طرح میں فائیور پہ آیا، فائیور سے پھر اپ ورک پہ. پھر میں نے ہشام سرور کی یوٹیوب چینل سے کافی کچھ سیکھا، فیس بک پیج بنا کے اس کو انسٹاگرام پروفیشنل اس سے لنک کیا.
تو وہاں پہ بھی میں کافی پوسٹنگ کرتا ہوں، اپنے لیکچرز اپلوڈ کرتا ہوں، تو وہاں سے ریچ ہوتے ہیں. تو چونکہ جو باقی دوست میرے کام کر رہے تھے گرافک ڈیزائن یا اس میں میرا شوق نہیں تھا، پروگرامنگ میں میرا شوق تھا، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم مجھے چاہیے تھا کہ میں وہ سیکھ لوں. بٹ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ، لیکن میں جلدی چونکہ پیسے بنانا چاہ رہا تھا، تو اس وجہ سے میں نے آن لائن، میں نے سوچا کہ پڑھا تو مل سکتا ہوں، کیونکہ یہاں میں یونیورسٹیز میں پڑھا چکا ہوں، تو دیٹ کوڈ بی دی ایزی جاب فار می. تو وہاں سے میں نے جی اسٹارٹ کیا بالکل پھر. ٹھیک. صحیح ہو گیا. آپ کے کچھ دوست تھے جنہوں نے آپ کو بتایا کہ بھائی آن لائن ٹیچنگ بھی کچھ چیز ہے, آن لائن ورلڈ بھی ہے, تو آپ بھی اس پہ آ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ کما سکتے ہیں جتنا کہ آپ فزیکل جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس میں جا کر پڑھا رہے ہیں. اچھا, فزیکل جی جی پڑھانے میں اور آن لائن پڑھانے میں کیا ڈفرنس کیا فیل ہوا آپ کو؟ کہ آپ جب آن لائن فزیکل پڑھاتے تھے تو آپ ایک جگہ بھی دور ہوتی ہوگی, ڈفرینٹ جگہوں پہ, ایک یونیورسٹی ایک جگہ ہے, دوسری یونیورسٹی دوسری جگہ ہے, اور آپ کو فزیکل جو جانا, ٹریولنگ کرنا, پیٹرول خرچ کرنا, تیار شیار ہونا, اور وہ سارے سسٹم بڑے جو ہے وہ مشکل ہوتے تھے. تو جب آپ آن لائن اس میں آئے تو آپ کو کیا ڈفرنس لگا, کہ کیا یہ آپ نے ایک اچھی چوائس کی ہے, اور وہ کیا مشکلات تھی, وہ چیلنجز بھی بتائیں جو آپ نے فیس کیے جب آپ فزیکل پڑھاتے تھے. جی بالکل. فزیکل میں بڑا انٹرسٹنگ تھا. آئی تھنک جب آپ کسی کو مطلب لائک ریئل اس میں پڑھاتے ہیں, کلاس روم میں پڑھاتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ ایکسپیرئنس, کیونکہ وہاں پہ آپ کی انرجی, کمپلیٹ انرجی, آپ کی باڈی وہاں پہ کمپلیٹلی انوالو ہوتی ہے. آن لائن پڑھانے میں جسٹ یہ ڈفرینس ہے کہ فرسٹ آف آل منی از اے بگ پرابلم, کیونکہ وہاں پہ نہیں ملتا جتنا آن لائن ملتا ہے, ڈیو ٹو دا کرنسی ایکسچینج بٹوین کنٹریز. سو دوسری بات یہ ہے کہ ہرڈلز بہت آئے, کیونکہ آپ کو ٹائم نہیں دیکھنا پڑتا. جس ٹائم بھی اسٹوڈنٹ آپ کو کہے کہ کلاس ہے تو آپ کو ارینج کرنی ہوتی ہے کلاس, مے بی لیٹ نائٹ 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے, تو یہ سارے ہرڈلز آپ کو فیس کرنے ہوتے ہیں. سوشل آئسولیشن بھی ایک آ جاتی ہے بھی, کیونکہ جب آپ کام زیادہ کرتے ہیں یا آپ کے پاس کام زیادہ آتے ہیں تو آپ اس طرح آپ باقی اس کو ٹائم نہیں دے پاتے, تو اس سے یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ اس میں آتی ہے. لیکن اگر آپ مینیج کرنا چاہو تو یو کین ایزلی مینیج اٹ, اینڈ دا بگیسٹ اس مطلب ریوارڈ از کہ آپ اپنے کمفرٹ میں ہوتے ہیں, آپ کے اوپر کسی کا فورس نہیں ہوتا, اینڈ دیٹ آف کورس یو آر میکنگ اے لاٹ money as well. Yes. جی بالکل, آپ آن لائن دنیا میں اپنے باس جو ہیں وہ خود بن جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے خود ہی ساری چیزیں مینیج کرنی ہے, اپنے اسٹوڈینٹس مینیج کرنے ہیں, اپنے پلیٹ فارمس مینیج کرنے ہیں. اچھا, آپ نے جیسے فزکس تو سوری میتھس آپ کا مین سبجیکٹ تھا جس میں آپ نے ماسٹرس کیا. بہت سارے ایسے ہمارے ٹیچرس ہیں جنہوں نے اردو, فزکس, میتھمیٹکس, پولیٹیکل سائنسز اور ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ماسٹرس کیے ہوئے, لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے آن لائن دنیا میں آئے. تو آپ نے فزکس کے ساتھ پروگرامنگ بھی لرن کی, آپ نے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ٹیکنالوجی کو بھی لرن کرنا شروع کیا. تو جو ہمارے اردو کے ٹیچر ہو گئے, فزکس کے ٹیچر ہو گئے, انگلش کے ٹیچر ہو گئے, وہ یہ جو ہے کیونکہ ان کی گرپ نہیں ہوتی ٹیکنالوجی پہ, تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے پڑھا سکتے ہیں, تو وہ پھر فزیکل دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جیسے آپ نے فزکس میتھس کے ساتھ پروگرامنگ بھی لرن کی, تو کیسے باقی ٹیچرز جو ہیں ان کے لیے ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہے, کیسے وہ اپنے سبجیکٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو بھی سیکھیں تاکہ وہ بھی آن لائن دنیا میں آ سکیں. تو ان کو آپ کیا کہیں گے کہ کیسے وہ لرن کریں, جیسے آپ نے اپنی جو ہے وہ لرننگ کو انکریز کیا. آپ صرف اپنے ماسٹرز پہ نہیں رہے کہ آپ نے میتھس پڑھا لیا تو بس میں پوری زندگی میتھس ہی پڑھانا ہے, بلکہ آپ نے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو بھی لرن کیا ہے اپنے کام کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. جی جی. آئی تھنک میرا چونکہ بیک گراؤنڈ کمپٹیشنل میتھس میں تھا. کمپٹیشنل میتھس ایسا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو سالو پرابلمس تھرو پروگرامنگ. تو میں نے ماسٹر اسی میں کیا, تو اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ فار می کہ میں پروگرامنگ میں آتا. لیکن جو پروگرامنگ لائک ڈیٹا انالیسس اور ویب ڈیولپمنٹ ان چیزوں میں چاہیے تھی, دیٹ از کوائٹ مطلب وہ کافی چینج تھا جو میں کرتا تھا پروگرامنگ. تو چونکہ میرا آلریڈی بیس بنا ہوا تھا C++, اور میٹ لیب وغیرہ, تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا سوئچ کرنا. لیکن جو انگلش کے اور اردو کے ٹیچرز ہیں, آئی تھنک
ان کی اپنی جس طرح انگلش ہے فار ایگزامپل، ان کی اپنی فیلڈ اتنی پوٹینشیل ہے. فار ایگزامپل وہ کاپی رائٹنگ میں جائے یا پھر وہ آئی تھنک کاپی رائٹنگ از دا بیسٹ فار انگلش پیپل. اور جو اردو والے ہیں آئی تھنک وہ بھی آن لائن پڑھانا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں، جو پاکستانی فیملیز ہوتی ہیں باہر جو ریسائڈ کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کو یعنی کہ اردو وغیرہ قرآن پاک وغیرہ پڑھاتی ہے. آئی تھنک دے شوڈ ریچ آؤٹ ٹو دیم تھرو فیس بک پیج بنانا چاہیے، اس کو انسٹاگرام سے لنک کر کے وہاں پہ اپنے ایکسپرٹیز کی جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے وہ آپ پوسٹ کرتے جائیں، تو یو گیٹ آڈینس. تو فائنلی آپ کو اسٹوڈنٹ بھی جاتے ہیں. اینڈ پروگرامنگ آئی تھنک اگر ایک یعنی کہ اردو بیک گراؤنڈ سے ایک بندہ آتا ہے، وہ پروگرامنگ سیکھنا چاہتا ہے، اٹس ناٹ ہارڈ. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب بہت مشکل ہے، لیکن اس کو فرسٹ آف آل بہت بڑی چیزیں جو ہے انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. اور جس طرح گوگل گراج میں ڈفرینٹ کورسز ہیں، انڈرسٹینڈنگ دا بیسک آف کوڈ ایک کورس ہے. آئی تھنک وہاں سے اٹ وڈ بی دا بیسٹ ٹو اسٹارٹ فرام دیئر. آفٹر آل اٹس اباؤٹ ٹائم، کہ وہ دن میں کتنا ٹائم دیتے ہیں ایک نئی چیز لرن کرنے کے لیے. اگر وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، ان کا پیشن ہے، وہ لرن کرنا چاہتے ہیں، آئی تھنک وہ ایزیلی لرن کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح ہو گیا. آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹیکنالوجی کو بھی سیکھنا شروع کر دیں. اگر آپ آن لائن ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کو سمجھیں. اچھا بہت سارے ایسے لوگ مجھ سے یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے آن لائن ٹیچر بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اسٹوڈینٹس نہیں ملتے، اور جب جا کے ان کی پروفائل پکچر دیکھو تو پروفائل پکچر پہ مختلف جو ہے وہ درختوں کی پکچر اور ڈفرینٹ ان کے کسی جو خواتین ہیں ان کے بچوں کی یا ہسبینڈ کی پکچر لگی ہوتی ہے، یا باقی جتنے ہیں مطلب ڈفرینٹ پکس وہ لگا دیتے ہیں، اور خود پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص کون ہے، یہ خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، کون ہے یہ جو ٹیچر کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بننا. تو سوشل میڈیا کے اوپر کتنا ضروری ہے ایک تو ڈیجیٹل پریزنس کا ہونا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ، اور کتنا ضروری ہے اپنی پروفائلس کو آپٹیمائز کرنا تاکہ آپ کو لوگ پہچان سکیں کہ آپ کون ہیں اور کیا کام کرنا چاہتے ہیں. جی آئی تھنک سب سے یہ ضروری باتیں ہیں کہ آپ اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کریں، کیونکہ اگر کوئی ایک یعنی کہ بہت دور آپ سے رہ رہا ہے، ایک دوسری دنیا میں رہ رہے ہیں، امریکہ یا کینیڈا، وہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. اب وہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ آپ کی پروفائل دیکھ سکتا ہے. جج یو اور ہی اور شی ول جج یو آل فرام یور پروفائل. دے ول ریڈ یور پروفائل. آپ نے اگر وہاں پہ ویڈیوز ڈالی ہیں، آپ نے پکچرز ڈالی ہیں، آپ نے اپنے بارے میں کوئی بھی بایو انفارمیشن آپ کی پوسٹ، ان سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ والا کام کرتا ہے، کاپی رائٹنگ ہے، پروگرامنگ ہے، یا جو کچھ بھی ہے. تو اس طرح اگر آپ کی پروفائل پہ پکچر نہیں ہے یا کوئی عجیب سی پروفائل ہے، اکثر لوگ لاک لگا لیتے ہیں پروفائل کو. تو آئی تھنک اٹ وڈ بی ویری ہارڈ اگر کوئی کسی بندے کو آپ سجیشن میں آ جاتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتا ہے، تو they will not get to the point کہ مطلب یہ بندہ کر کیا رہا ہے یہاں پہ. سو پروفائل آپٹیمائزیشن از ویری نیسیسری، کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اینڈ the second thing is about the content and posting. کنٹینٹ آپ کا جتنا بھی اچھا ہو، ہائی کوالٹی کنٹینٹ ہو، یونیک کنٹینٹ ہو، جس کے ساتھ انگیجمنٹس آپ کی بڑھتی جائے. یوزلی ہم اس طرح پوسٹ کریٹ کرتے ہیں میتھس کے بارے میں، فار ایگزامپل ایک کویسچنرائز کرتے ہیں، رائٹ، یا پول کرتے ہیں یا کچھ اس طرح. وہ صرف ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انیشیٹ کریں، رائٹ. سو اس سے آپ کی پروفائل جو ہے وہ کافی یعنی کہ اس کو ہائپ ملتی ہے. اینڈ یو آسک فار شیئرنگ ایز ویل. اینڈ آئی تھنک بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں. آپ ریلس کریٹ کر سکتے ہیں، آپ ویڈیوز لیکچرز اپلوڈ کر سکتے ہیں، آپ ہائی کوالٹی پوسٹ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں جس میں انفارمیشن ہو. جی بالکل صحیح ہو گیا. ہم نے بات کی کہ آپ کی پروفائل کا آپٹیمائز ہونا، آپ کی پروفائل کا پکچر کا لگا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے کور پیجز جو ہیں وہ وہی بتانے چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں.
اور سیکنڈ میں راج نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی کہ جو کانٹینٹ ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو آپ کا کام ریپرزینٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ میتھس کے ٹیچر ہیں اور آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ آپ نے ویڈیوز کی ہوئی ہیں یا اسپورٹس کی آپ کی ہیں یا کسی اور سبجیکٹ کی ہیں, تو اس سے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ایکچوئل کیا کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے گا آپ کی پروفائل کو سب سے پہلے وہ جو ہے وہ سارا دیکھے گا, آپ کی ٹائم لائنز دیکھے گا, فیڈس دیکھے گا, آپ کی ریلس دیکھے گا, اسٹوریز دیکھے گا, تو اس سے پتہ چلے گا کہ ایکچولی آپ کیا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میرا جو ہے نیکسٹ کوشچن یہ ہے, جیسے آپ نے بھی ریلس اچھا کی بات. لاسٹ میں ایک پوسٹ مطلب ایک ڈیٹیل پوسٹ آپ اپنا بنائیں اور اس کو اپنی پروفائل پین کریں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ کہ جو بندہ آئے وہ اسٹارٹ میں وہ پین پوسٹ جو ہے وہ دیکھے. ٹھیک ہے, پن پوسٹ کیا ہوتی ہے؟ پین پوسٹ یعنی کہ کسی پوسٹ کو پین کرتے ہیں اپنی پروفائل پہ, سو وہ پوسٹ ہمیشہ آپ کی ٹاپ میں رہتی ہے, رائٹ. ٹھیک ہے, آپ جیسے ساری پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ تو وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی ہیں, تو اگر آپ نے پن کر دی تو وہ ٹاپ پہ ہی رہے گی اور آپ کا بتائے گی کہ بھئی آپ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ جیسے بھی ریلس کی بات کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ بھی کانٹینٹ بہت زیادہ آپ کا اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, تو کیمرہ پر آ کر سامنے بات کرنا ایک ٹیچر کے لیے کتنا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ واقعی میں یہ ٹیچر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھا سکتے ہیں واقعی میں پڑھا سکتے ہیں یا نہیں. تو کیمرہ پہ اکثر لوگ شائع ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے ٹیچرس ہیں جو کہتے ہیں ہم آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں, ہمیں پلیٹ فارمس بتائیں کہ ہم کہاں پڑھائیں, لیکن وہ سامنے آ کر بات نہیں کرتے. تو پھر اس کے بارے میں بتائیے کہ کتنا ضروری ہے کہ کیمرے پہ آپ سامنے آئیں تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکیں اور پتہ چل سکے آپ کی اسکلس کا. جی یس, بہت ضروری ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے. آئی تھنک اس سے کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, اور جو بندہ آپ کو ایز اے ٹیوٹر رکھنا چاہتا ہے اس کا بھی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ ایک ریئل بندہ ہے. اس دنیا میں رہ رہے ہیں. اگر آپ اس طرح پوسٹ کریں گے جسٹ یعنی کہ رائٹنگ کریں گے تو آپ کو وہ جو دیکھے گا اس کو ریئل والی وہ ٹچ نہیں آئے گی, مطلب فیلنگ نہیں آئے گی. So it's better to upload videos of yourself, introducing yourself. آپ کیا کر رہے ہیں, کیا آپ پڑھا رہے ہیں. So I think definitely it's a good point. جی. اچھا, آپ ویڈیوز بنا کر کس کس پلیٹ فارم کے اوپر پوسٹ کی جا سکتی ہیں تاکہ ان سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر آپ کی پریزنس ہو. یہ جو پوری ڈیجیٹل پریزنس ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ, اس کی ایک تو امپورٹنس بتائیں کتنی ضروری ہے, اور سیکنڈ یہ کہ کون کون سے ایسے پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں. I think the best platform is LinkedIn. اگر آپ بہت professional وہ ہے, LinkedIn پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. ایک فیس بک پیج اگر بنائے اپنی ٹیوٹرنگ سبجیکٹ کے لحاظ سے تو پیج پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. I think اور بھی بہت ساری ہیں لیکن آئی تھنک یہ تینوں سب سے بیسٹ ہے. LinkedIn, Facebook and Instagram, I think these are the best. اچھا, ٹھیک ہو گیا جی. یہ مختلف پلیٹ فارمس ہیں جن کے اوپر آپ کی پریزنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ایک اسپیسیفک کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر آپ اپلائی کریں, جیسے کہ یہ ہمارے فیس بک, انسٹاگرام اور یہ تو مین پلیٹ فارمس ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں جا کے آپ ایز اے ٹیچر اپلائی کر سکتے ہیں. تو کچھ تھوڑی بہت ویب سائٹس کا آئیڈیا دیں کہ کیسے پلیٹ فارمس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جہاں پہ آپ جا کے اپنی پروفائلس کریٹ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں, اور وہ کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جن میں لوگ جو ہیں وہ ریموٹلی اپلائی کر سکتے ہیں, ناٹ ان پاکستان. تو ان ویب سائٹس کو کیسے سرچ کیا جائے؟ اچھا, آئی تھنک the best thing is ChatGPT. اگر آپ وہاں پہ لکھیں کہ بیسٹ فار اسٹارٹنگ ٹیوٹرنگ تو وہ آپ کو بہت سارے ریکمینڈ کر دے گا. لیکن کچھ جو ہے جس طرح preplay.com ہو گیا, studypool.com ہو گیا, یہ دو بہت بیسٹ ہیں کہ آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں. fiverr.com ہو گیا, تو فائور بھی آئی تھنک جو بھی بگنرز ہیں ان کو فائور سے اسٹارٹ لینا چاہیے. فائور مسٹ ٹرائی کرنا چاہیے. یو کین گیٹ آرڈرز ان لیٹرلی, آپ ایک ویک میں آرڈر لے سکتے تھے. سو اچھا, آپ نے جو سب سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا جیسے فائور کا آپ نے بتایا, بہت سارے لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کس پلیٹ فارم سے شروع کریں. تو جیسے میں راج نے بتایا کہ فائور سے آپ اپنا کام
شروع کر سکتے ہیں. اور فائور پہ جیسے آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ جو انگلش کے ٹیچرز ہیں وہ صرف انگلش پڑھا ہی نہیں سکتے بلکہ انگلش سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری ایسی سروسز ہوتی ہیں. ٹرانسکرپشن کی ہے, پروف ریڈنگ کی ہے. فائور پہ آپ رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن میں جائیں گے تو بہت اس کیٹیگری میں آپ کو بہت ساری ایسی اور سکلز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اور ان کو بھی سیل کر سکتے ہیں اور ٹیچنگ کو بھی ایز اے سروس جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں. تو ابھی تک زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم فائور پہ ٹیچر بھی بن سکتے ہیں. تو کیا ہم اردو میتھس بھی پڑھا سکتے ہیں وہاں پہ؟ میتھس پھر آپ پڑھاتے ہیں اردو, پولیٹیکل سائنسز, کیا باقی جو باہر ممالک کے لوگ ہیں وہ پولیٹیکل سائنسز ایسے سبجیکٹس یا اردو کے سبجیکٹس یہ وہاں پہ جو ہے, کیونکہ ہمارا مین مقصد تو ہے کہ ڈالرز میں ارن کرنا ہے تاکہ آپ کی ارننگ زیادہ بہتر ہو سکے. تو وہ کس طرح سے پڑھائیں گے والے سبجیکٹس؟ اب ایک بندے کا جو سبجیکٹ ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے تو وہ کیسے فائور پہ جا کے کس کو پڑھائے؟ اچھا فائور پہ جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ آئی تھنک جو اردو اسپیکنگ جو یہاں ہمارے کنٹری سے باہر گئے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل آسٹریلیا, کینیڈا, دے آر آلسو لوکنگ فار ٹیوٹرز ان پاکستان. سو اگر آپ اردو پہ گگ بنائیں گے اردو ٹیوٹر کے, آئی تھنک ریسرچ وڈ بی دا بیسٹ تھنگ کہ آپ فرسٹ آف آل فائور کو کھولیں اور آپ اس کی سرچ میں سرچ کریں اردو ٹیچر فار ایگزامپل. سو اس کے ریلیٹڈ آپ کو ڈفرینٹ گگز مل جائے گی. آپ کام دیکھیں کہ کام ہے اس کی ورڈ پہ یا نہیں ہے, لوگوں کے آرڈرز دیکھیں. اس طرح سیم پولیٹیکل سائنس کے لیے بھی. سو ریسرچ آئی تھنک از دا بیسٹ فار آن فائور کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو میں پڑھانے جا رہا ہوں اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. سو آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو اسٹارٹ. اچھا, نیٹ ورکنگ ٹیچرس کے لیے جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ لائک لنکڈ ان, جیسے آپ نے بتایا کہ لنکڈ ان پہ بھی ایز اے ٹیچر جو ہے وہ جابس کو سرچ کیا جا سکتا ہے, پارٹ ٹائم, فل ٹائم یا ایز اے فریش بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان ٹیچرس کو اپنا نیٹ ورک کس طرح بڑھانا چاہیے, کیسے اپنا نیٹ ورک انکریز کر سکتے ہیں؟ کیا کچھ ایسے گروپس, پیجز سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہوتے ہیں جہاں پہ یہ اپنا نیٹ ورک انکریز کریں, اور کیا فائدہ کیا ہے اپنا نیٹ ورک بڑھانے کا؟ جی آئی تھنک نہ صرف ٹیچرز بلکہ آپ اگر جس فیلڈ میں بھی ہے, آپ آن لائن جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ کو اپنی جو نیٹ ورک ہے وہ بنانی چاہیے. اور کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ تو آئی تھنک اگر آپ جس طرح آپ کسی سبجیکٹ کے بارے میں پوسٹ کرتے ہیں تو نارملی LinkedIn ول ریکمینڈ یو دا سیم پیپل دیٹ یو آر آپ کے انٹرسٹ کے مطابق وہ آپ کو لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں. یو کنیکٹ ود دیم. اور ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں نئی نئی جو ٹرینڈز آ رہی ہوتی ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, میں کہاں پہ ہوں. اس لائک کہ آپ کمپیٹیٹرس کو دیکھ رہے ہیں, اپنے کمپیٹیٹرس کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں. So I think it's the best thing to do networking. جی بالکل صحیح ہو گیا. آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ جائیے اور ٹیچرس کے گروپس آپ جوائن کر سکتے ہیں, پیجز جوائن کر سکتے ہیں, اسی طرح سے ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں ٹیچرس کی وہ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں جب آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو وہاں سے بھی بہت سارے آپ کو جو ہے وہ اسٹوڈینٹس مل سکتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہی یہ ہے کہ جی اسٹوڈینٹس نہیں مل رہے. تو اسٹوڈینٹس تب ملیں گے جب آپ کی آن لائن پریزنس ہوگی اور آپ ڈفرینٹ گروپس میں پارٹیسپیشن بھی کریں گے اور اپنے نیٹ ورک کو انکریز بھی کریں گے. اچھا, آپ نے بھی ٹرینڈس کی بات کی ہے کہ نئے نئے ٹرینڈس جو ہیں وہ آ رہے ہیں, لیکن ہم نے جو ابھی تک پڑھا تھا وہ تو آپ کو پتا ہے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کی بہت ٹریڈیشنل پڑھائی تھی. ہم نے جو ماسٹرز پی ایچ ڈیز کیے ہوئے ہیں وہ اس میں اور جو آج کل کی پڑھائی ہے اس میں تو بڑا ڈفرینس آ چکا ہے. تو ٹیچرس تو ابھی تک وہی ہیں, پہلے والے ہی ہیں, ان کی تعلیم, ان کے پڑھانے کا انداز ابھی تک وہی والا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اب ہم اس ٹریڈیشنل جو ہے وہ ٹیچنگ اسٹائل کو چینج کریں اور نئے نئے ٹولس, جیسے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کا بتایا, تو کس طرح سے کہ نئے ٹولس آپ کو خود کو اپ گریڈ کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی آئی تھنک اٹس ویری ڈفرینٹ اسپیشلی ود جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہا ہے اور وہ چیزیں کر رہے ہیں تو بہت ساری چینجز آ رہی ہیں, بہت ساری انڈسٹریز جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے اس سے. آئی تھنک کہ اگر آپ اس کے ساتھ چلیں لائک جو بھی آپ کا کام ہے آپ اس میں AI کو یوز کریں گے تو یو ول بی دا بیسٹ ون. اور اگر آپ یوز نہیں کریں گے تو آئی مین you'll be lag behind in different things. آپ کا ٹائم ضائع ہوگا فرسٹ آف آل. تو جو
آج کل کی تعلیم ایجوکیشن آئی تھنک اٹ شوڈ بی لائک لرننگ اے اسکل، بیکاز اسکل ایسی چیز ہے جو کہ آپ آگے لے کے جا سکتی ہے، ناٹ دا ٹریڈیشنل لرننگ. میں اس کے مطلب ڈگریز وغیرہ کے خلاف بالکل نہیں ہوں، کیونکہ آئی تھنک وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آن لائن اسکل جو ہے ماسٹر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ٹیچرس جو ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی کے تھرو کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ اس میں کیا کیا ان کے لیے آپشن اویلیبل ہے؟ فار ایگزامپل کسی نے بایولوجی پڑھانی ہے اور کوئی ایک ٹاپک پڑھانا ہے، تو وہ کیسے چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ لے تاکہ وہ جو ہے ایک تو اپ گریڈیڈ انفارمیشن بھی آئے گی، اور ساتھ وہ کیسے اے آئی جو ہے وہ ٹیچرس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے؟ جیسے چیٹ جی پی ٹی کو اگر ہم اسپیسیفکلی لیں تو کوئی بھی سبجیکٹ ہے تو چیٹ جی پی ٹی کو کیسے یوز کریں اپنے کورس آؤٹ لائنس بنانے کے لیے، فیڈ بیکس دینے کے لیے، یا ٹاپک کو ڈسکرائب کرنے کے لیے؟ یس آئی تھنک آپ کے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کی جو مائنڈ میں آتا ہے نا، جو آپ کو نہیں آتا، فار ایگزامپل وہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں. You can make business plans with ChatGPT. For example, make a business plan for me. I want to earn $5,000 per month through math tutoring, for example. تو وہ آپ کے لیے پورا ایک پلان بنا لے گا کہ آپ کس طرح جو ہے اسٹارٹ کر سکتے، اسٹریٹجیز بتا دے گا. پھر آپ اس کو فردر پوچھتے ہیں کہ ایک ایک اسٹیپ پوچھتے ہیں کہ یہ والا اسٹیپ ایکسپلین کرو، یہ کرو، یہ کرو. تو آئی تھنک آپ جو بھی اس سے کہتے ہیں وہ پرفارم کرتا ہے آپ کے لیے. بزنس پلان بناتا ہے، آپ کو کوئی ٹاپک نہیں آتا تو اس پہ آپ کہتے ہو کہ یار اس کو مجھے ڈیٹیل ایکسپلین کرو. کہ اگر آپ کو میتھس میں لیٹس سے الجبرا پہ ایکسپلینیشن چاہیے تو یو کین رائٹ لائک کہ ایکسپلین الجبرا اینڈ ڈیٹیل. لائک آپ جو بھی کی ورڈز اس سے پوچھیں گے آئی تھنک چیٹ جی پی ٹی ول آنسر یور کوسچنس. یس. بالکل صحیح ہو گیا. چیٹ جی پی ٹی نہ صرف آپ کے آؤٹ لائنس بنانے میں اور آپ کے سبجیکٹ میں آپ کو ہیلپ کرے گا، بلکہ آپ فائبر یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ جو کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے. لائک فائبر پہ بھی اگر آپ ڈسکرپشن جو آپ نے پوری بنانی ہے اس کے لیے بھی چیٹ جی پی ٹی امیزنگ ہے، اس کو ضرور یوز کریں. اور بلکہ وہ ایک اور جو آ گیا ہے پرپلیکسٹی، اکثر میں آپ کی بھی پوسٹ دیکھتی رہتی ہوں، پرپلیکسٹی جو ہے وہ بڑا اچھا، زیادہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی زیادہ اچھی انفارمیشن وتھ سورسز آپ کو دے رہا ہے، تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے جی جس جی طرح سے بات کی کہ آپ کا مشن ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آن لائن ٹیچرس کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک ٹریننگ بزنس کی طرف، یہ جو ٹیچنگ کا ٹریننگ بزنس ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ اگر کوئی بھی اس کو ایز اے ٹریننگ کو ایز اے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آن لائن ٹیچنگ کے تھرو، تو وہ کیسے کرے؟ اس میں آپ کیا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا مشن ہے؟ یس آئی تھنک آپ سوشل میڈیا کے ہیلپ کے تھرو آپ اس طرح ایک بزنس بنا سکتے ہیں کہ آپ آن لائن جو جتنے بھی ٹیوٹرز ہیں ان کے لیے ایک کورس بنا سکتے ہیں، ڈیٹیل کورس کے ہاؤ اسٹارٹ آن لائن ارننگ تھرو ٹیوٹرنگ. آپ ای بکس کریٹ کر سکتے ہیں، آپ لائک گروپ سیشنز لے سکتے ہیں زوم پہ. تو دیر آر ملٹیپل ویز ایکچولی ٹو اسٹارٹ these things. I started planning to write an ebook on how anyone can start, tutoring online. جس میں یہ سب چیزیں کور ہو جائیں گی، ویب سائٹس وغیرہ جو بھی ہے. تو یس آئی تھنک یہ طریقے ہیں کہ آپ آن لائن کوچنگ یعنی کہ مینٹور بن سکتے ہیں فار ادر that they can start tutoring online. جی بالکل صحیح ہو گیا. اچھا، اس کو آن لائن ٹیوٹرنگ کا جو بھی اگر بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ معراج سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے کہ کس طرح سے آپ ان کے ساتھ مل کر آن لائن ٹریننگ بزنس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا، میرا جو ہے اب آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کا بھی بتایا، آپ نے سوشل میڈیا کے بھی پلیٹ فارمس بتائے، فائبر کے بھی بتائے ڈفرینٹ، تو اب ان سب پہ تو فوراً لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، جیسے ہی بتائیں آن لائن ٹیچنگ تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ پلیٹ فارم ہے، فوراً جاتے ہیں اور وہاں جا کے پروفائل بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں. یہ سب کام کرنے سے پہلے، ایکچوئل ان پلیٹ فارم پہ جانے سے پہلے اپنا کانفیڈینس بلڈ کرنا، بات کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو سیکھنا، کیمرہ پہ آنا، یہ کانفیڈینس بلڈنگ خاص طور پہ ٹیچرس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟
کیونکہ تاکہ وہ ایک دم سے جب اس پہ جائیں گے آرڈرس بھی مل جائیں گے لیکن بعد میں وہ کلائنٹس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے. تو کس طرح سے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈینس ہونا ٹیچرس کو, کیونکہ ایک فزیکل اور آن لائن میں ڈفرینس ہے نا. تو آن لائن جب آتے ہیں تو ایک دم سے ڈر جاتے ہیں, فیئر ہوتا ہے کہ کیسے کیمرہ پہ آئیں گے, کلائنٹ سامنے آئے گا, اس کے لیے ابھی وہ پریپیئر نہیں ہے, ابھی وہ تیار نہیں ہے آن لائن جا کے پڑھانے کے لیے. لیکن ان کو جلدی ہے کہ ہم فوراً جائیں اور پلیٹ فارمس پہ پروفائلس بنائیں, فوراً کلائنٹس ہمیں ملے اور ہم ان سے بات کرنا شروع کر دیں. تو اس سے پہلے پہلے اپنی پریپریشن کرنا, اپنے اوپر ورک آؤٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کسی پلیٹ فارم پہ جانے سے پہلے, آپ کو آرڈر ملنے سے پہلے آپ میں یعنی کہ آن لائن پڑھا سکے. سو دیٹس دا ویری امپورٹنٹ تھنگ. میں اسٹارٹ میں کیا کرتا تھا کہ میں ویڈیوز بناتا تھا, میں اپلوڈ نہیں کرتا تھا کہیں پہ. تو پھر اس کو خود دیکھتا تھا کہ یار مطلب اس میں کیا وہ ہے, مجھے کیا چیز چینج کرنی چاہیے. تو اس طرح آپ ایک مطلب ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کر دیں گے تو پہلی ویڈیو آپ کو صحیح نہیں لگے گی, دوسری, اس طرح پھر سلولی آپ جو ہے امپروو کرتے جائیں گے. تو اس سے کانفیڈینس بھی بلڈ ہوتا ہے ایک تو, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیمرہ شائے بھی نہیں رہتے. سو اور ضروری اس لیے ہے کیونکہ اب میں نے پہلے ہی بتایا کہ اٹ بلڈ کانفیڈینس بٹوین دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا ٹیوٹر. ویڈیو بنانا کیونکہ ان کو ریئل میں لگتا ہے کہ یہ کوئی واقعی ریئل بندہ ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے. تو یس. جی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکچولی جا کے پلیٹ فارم پہ کام کرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ایز این آن لائن ٹیچر گروم کریں, اپنے اوپر ٹائم لگائیں, ویڈیوز اپنی جو ہیں وہ کریٹ کریں تاکہ آپ, اور پھر جیسے میراج نے بتایا کہ ان کو خود سے جو ہے وہ بار بار دیکھیں اور اپلوڈ کریں ان کو اپنے پلیٹ فارمس پہ, اس سے آپ کے اندر کانفیڈینس آ جائے گا. اچھا, اب جیسے ہم نے, کیونکہ آن لائن ٹیچرز نے جو ہے وہ باہر فارنرز ویسٹرن کنٹریز میں انٹریکٹ کرنا, ان لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہے, تو اب ان کے لیے انگلش کا سیکھنا کتنا ضروری ہے کہ ان کی اتنی اچھی انگلش فلوئنسی ہو سکے کہ وہ باہر کلائنٹس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر سکیں. جی آئی تھنک انگلش از دا کمیونیکیٹ. اگر آپ انگلش نہیں سیکھیں گے تو آپ ان لوگوں سے کس طرح مطلب کمیونیکیٹ کریں گے, کس طرح آپ ان سے باتیں کریں گے. سو انگلش اس پرپز کے لیے بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک آج کل سیکھنا دا ہیلپ آف چیٹ جی پی ٹی, یوٹیوب اور گوگل, سو وہاں سے آپ ایزیلی انگلش کا کوئی بھی کورس کر کے آپ ایٹ لیسٹ اتنا انگلش لرن کریں کہ آپ کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو جائے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو کہ آپ کو بہت زیادہ انگلش آتی ہو, بہت زیادہ ووکیبلری آپ کی ہو, بس یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھا سکے. سو آئی تھنک دیٹس اٹ. یس. جی میں بلکہ بھی کچھ دن پہلے ایک جاب اوپننگ تھی اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں اردو ٹیچر چاہیے, لیکن اردو ٹیچر کو انگلش بھی بولنی آنی چاہیے. تو کیونکہ جو باہر ڈفرینٹ لوگ ہیں وہ انگلش میں آپ سے بات کرتے ہیں, تو چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ انگلش کی جو اسکل ہے اس کو بھی سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو آن لائن ٹیچر خالی جو سب کے ذہن میں بنا ہوا ہے کہ صرف ایک سبجیکٹ آتا ہے اور اس کو بس پڑھانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھنی ہے, جس میں ہم نے بات کی کانفیڈینس بلڈنگ کی, جس میں ہم نے بات کی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو سیکھنے کی, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ اپنی پریزنس کو انشور کرنے کی, اپنی پروفائلس کو آپٹیمائز کرنے کی. تو یہ ساری آپ کی تیاری ہے. ٹھیک ہے, کہ جتنی بھی اسکلس ہیں ان ساروں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو انرچ کریں گے تو پھر بھی تب آپ جا کے اپنے سبجیکٹ کو جو ہے وہ اسپیسیفکلی جس سبجیکٹ میں بھی آپ نے ماسٹرس کیا اس کو پڑھا سکیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں بہت زیادہ میسیجز بھی مجھے ریسیو ہو رہے ہیں کہ جی ہم ماسٹرز ہیں, ہمیں بہت زبردست یہ سبجیکٹ آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں جو آپ کو سیکھنی ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ والا جو انٹرویو ہے اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو پھر آپ میراج سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو آن لائن ٹیچنگ. آئی ہوپ کہ اس انٹرویو نے آپ کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہوگا. جیسے اب سائرہ ابھی بھی پوچھیں گے انٹرسٹیڈ ٹو ٹیچ آن لائن ہاؤ ٹو کانٹیکٹ. آپ نے کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرنا, آپ نے یہ صرف دوبارہ سے ویڈیو کو جو ہے نا وہ ریلوڈ کرنا ہے اور اس کو دوبارہ سے سن لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ نے کون کون سے ایسے پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ جا کے آپ آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ اس سے پہلے پہلے کی تیاری بہت زیادہ ضروری ہے. کم از کم 6 مہینے سے 1 سال خود کو دیں, اپنے آپ کو تیار کریں
کانفیڈینس بلڈنگ پہ خاص طور پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے ٹیچر بنے، فیس بک پہ بنے، اور اپنے جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لائیں. جب تک سامنے نہیں آئیں گے تب تک نہیں پتا چلے گا کہ آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ میں. بہت بہت شکریہ مہراج. لاسٹ آپ سب کو اگر کوئی ایک ایڈوائس کرتے ہیں جو بھی آن لائن ٹیچرس بننا چاہتے ہیں، ایک لاسٹ ایڈوائس آپ کی طرف سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پوری آپ کو بڑی اب تک آپ نے جتنا سیکھا ہے آن لائن ٹیچنگ میں، اس میں ایک ایسی چیز جو کہ آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں جو سب کے لیے فائدہ مند. یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے کہ پروکراسٹینیٹنگ جو ہے وہ، اگر آپ کہیں گے کہ میں نے کل سٹارٹ کرنا ہے یا منڈے سے سٹارٹ کرنا ہے یا سنڈے سے، تو آئی تھنک یہ بہت پھر ڈیلے ہو جاتا ہے. تو آپ ابھی سے سٹارٹ کریں، آج سے یا کل سے سٹارٹ کریں. جب بھی آپ مطلب کسی بھی چیز پہ کام کریں جو آن لائن ٹیوٹرنگ سے ریلیٹڈ. آپ کو انگلش نہیں آ رہی تو آپ انگلش سٹارٹ کریں. آپ کو انگلش آتی ہے، سبجیکٹ ایکسپرٹ ہے، تو آپ پھر فائور پہ جائیں، وہاں پہ ریسرچ کریں آپ اپنے ٹاپک کو. مطلب جو جس سٹیج پہ بھی آپ ہیں اس سے نیکسٹ سٹیج پہ آپ جو ہے کام کریں. تو آئی تھنک اٹ ول بینیفٹ یو ان دا نیئر فیوچر. جی بالکل صحیح ہو گیا. جس چیز کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس یہ ایریا ویک ہے میرا، تو آپ اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ کو فائبر نہیں آتا تو فائبر سیکھنا شروع کرتے ہیں. اگر انگلش آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کر پائیں گے تو آپ انگلش سیکھیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر کانفیڈینس نہیں ہے تو آپ کانفیڈینس بلڈنگ کے ڈفرینٹ کورسز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹریننگس لے سکتے ہیں، خود سے پریکٹس کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ کافی چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی ریلیٹڈ ٹو آن لائن ٹیچنگ. بہت بہت شکریہ مہراج آپ کا. آپ سے بہت زیادہ چیزیں سیکھی اور تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے پھر کسی سیشن میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ویلکم. اللہ حافظ.